نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اگر وہ عورت کو دیکھنے پر قادر ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے ایک نظر دیکھ لے۔ اصل میں سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے ہاں اپنا نکاح بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس کی یہ چاہت ہو، اس کی یہ آرزو ہو کہ وہ کسی جگہ نکاح کے لیے وہ کوشش اور تگودو کر رہا ہو، تو چاہیے کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کر رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ بعض محدثین نے اس کی توضیح یوں فرمائی ہے، اس کی تشریح یوں فرمائی ہے، جو لڑکی کسی سے منسوب ہو رہی ہو یا اس کے ساتھ نکاح کرنے کا اور شادی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے۔ دیکھ لینے پر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں انسان کو صدمہ اور افسوس نہیں ہوتا، یعنی انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لڑکی ہے اسے بھی چاہیے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہو، ایک دفعہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ باعث گناہ نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے، اسے مستحب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو رہے ہیں، جنہیں ساری زندگی پھر ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک ساتھ گزارا کرنا ہے، لہٰذا اگر وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھنے کے بعد وہ شک اور وہ تردد ختم ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ غلط گمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض جگہ جب کسی کا رشتہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، وہ لڑکا جو ہے اس کی شکل و صورت درست نہیں ہے، یا فلاں لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل کالی کلوٹی ہے یا خوبصورت نہیں ہے، حسین نہیں ہے، تو بعض اوقات لڑکے کے ذہن میں بھی تردد اور شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی جو منکوحہ ہے، جس سے نکاح ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی تردد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلاں شخص کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے لیکن میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا ہے، بہت زیادہ تھنگڑا ہے، جس کی وجہ سے میری سہیلیاں اس پر ہنستی ہیں، لہٰذا مجھے اس سے طلاق دلوا دی جائے۔ تو اسی طرح کی سچویشن اور اس طرح کی کنڈیشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی کسی کے کہنے پر نکاح کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس کے گھر آتی ہے تو اکثر اوقات وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا یا وہ لڑکی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی جس کے ساتھ اس کا نباہ ہوا ہے یا اس کا نکاح ہوا ہے۔ تو کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ کوئی آدمی اگر واقعی نکاح کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کی سوچ، اس کی فکر وہ نکاح کرنے کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس لڑکی کو وہ لڑکا دکھا دیا جائے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مغیرہ تمہیں کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد بھی یہ تھا، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری خوشی اور بڑھ جاتی اور تمہیں زیادہ جو ہے اس بات کی حرص ہوتی کہ جلدی سے اس سے نکاح ہو جائے اور جلدی سے میں ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاؤں۔ تو کوشش اس بات کی کیجئے کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے ایک دوسرے کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دیں گے، اور جو ازدواجی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالی آسانی اور خوشیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں میں الفت اور یگانگت کو فروغ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔